وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. طرف مولانا حافظ محمد ناصر صاحب، مولانا حافظ محمد اسلم صاحب، دیگر شرکائے محفل، الحمدللہ تعالی میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولد شریف کی اس محفل میں حاضر ہیں. اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے حاجی بشیر احمد صاحب کو پوتا عطا فرمایا. شعیب کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کیا. بچے کا نام تجویز کیا محمد حذیفہ بشیر. جب مجھے حاجی صاحب نے یہ بتایا تو میں نے کہا پھر آپ کی محفل میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ عرض کروں گا. سامعین محترم، اس موضوع کی طرف آنے سے قبل میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے. بچوں کے نام مقدس محترم بزرگوں کے ناموں پر رکھنے چاہیے.
ان ناموں کی بڑی برکت ہے. نام ایسا ہو کہ سرکار کا اسم گرامی بھی اس میں شامل ہو. تو محمد نام اتنی فضیلت والا ہے. حدیث قدسی اللہ جل شانہ کا ارشاد وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار. اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہوگا یا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام بھی آپ کے نام پر ہوگا، میں اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا. جس دسترخوان پر، جس کھانے میں اس نام کا بندہ شریک ہو، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے. یہ اولاد کی حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے ذمہ جو اولاد کی طرف سے حق لازم آتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اچھا نام تجویز کرے، کہ نام ایسا ہو کہ نام سے پتہ چل جائے یہ کس مذہب و ملت کا بندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن ناموں کی تائید فرمائی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے اچھے نام ہیں. جو آپ کے سامنے جو نام رکھے گئے یا جن ناموں والے لوگ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو آپ نے جن ناموں کو بدلنا تھا بدل دیا. جو نام حضور نے نہیں بدلے، ان ناموں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سند مل گئی. اس لیے صحابہ و اہل بیت کے اسماء مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منظور کردہ نام ہے. پھر ناموں کی تاثیریں ہوتی ہیں، شخصیت پر نام کا اثر ہوتا ہے. اس لیے بھی نام اچھے رکھے جائیں. اگر نام انبیاء کے ناموں پر یا نام اہل بیت کے بزرگوں کے ناموں پر یا نام صحابہ کے ناموں پر ہوں گے تو بچوں کو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت عطا فرمائے گا. نام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور کردہ ہے. اب لوگ جدت کی تلاش میں عجیب عجیب سے نام رکھتے ہیں، معنویت کو سامنے نہیں رکھتے کہ نام عجیب سا ہونا چاہیے. عجیب بے شک نہ ہو، نام اللہ کے مقبول بندوں کے ناموں پر ہونا چاہیے. تو اس نام کی برکت حاصل ہوگی. وہ اپنے دل میں ایک نسبت، ایک تعلق محسوس کرے گا کہ فلاں بزرگ کے نام پر میرا نام رکھا گیا.
کئی نام ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے، جن میں کوئی نقص تھا. جو نہیں بدلے ہیں وہ سرکار کے منظور کردہ ہیں. تو اس لیے کسی بھی صحابی کے نام پہ آپ بے دھڑک نام رکھ دیں. آپ کو معنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نام کا معنی کیا ہے، بس اتنا کافی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا نام ہے. تو سرکار کے سامنے بولا جاتا رہا، سرکار کی اپنی زبان پاک پہ بھی آیا، سرکار کے سامنے بھی بولا گیا. زبان پاک سے آپ بولے، آپ کے مقدس کانوں نے اس کو سنا. تو اتنی ہی نسبت اس نام کے لیے کافی ہے. نام تجویز کیا محمد حذیفہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی شان کے صحابی ہیں. ان کا ایک خاص لقب ہے، کنیت ان کی ہے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کنیت ہے. والد کا نام یمان ابسی قبیلے کی نسبت ہے. خاندان مکہ کا ہے، لیکن اتفاقاً حذیفہ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی. جب ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ ان شئت کنت من المہاجرین و ان شئت کنت من الانصار. کہ تم چاہو تو مکی ہونے کی وجہ سے مہاجر کہلاؤ، اپنے آپ کو مہاجرین کی صف میں شامل کرو، اور چاہو تو مدنی ولادت کی وجہ سے انصار کے ساتھ مل جاؤ. تمہیں اختیار حاصل ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر میں انصار میں ہونا پسند کرتا ہوں. میں انت من الانصار. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے جس طبقے میں شامل فرما دیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر خیر آخر میں بھی آئے گا ایک حوالے سے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موقع ہے جنگ خندق کا، اور آپ جانتے ہیں کہ سلمان ایران سے آئے تھے. ہجرت سے پہلے مدینہ میں پہنچ چکے تھے بڑے توانا. جب خندق کھودی جا رہی تھی، اور مشورہ بھی انہی کا تھا، کہ جب یہ خبریں آئیں کہ مکہ کے مشرک مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمارے ایران میں خندقیں بنا کر حفاظت کی جاتی ہے، لشکروں کے راستے روکے جاتے ہیں خندقیں بنا کے. تو سرکار نے یہ مشورہ قبول فرمایا. اب انصار کے مختلف گروہ بنائے، مہاجرین کے گروہ بنائے. ہر ایک کے لیے وہ ایریا جس کی کھدائی ہر ایک نے کرنی تھی اس کا تعین فرما دیا. ہر ایک کو ایک ایک یہ ڈیوٹی اسائن فرما دی کہ یہاں تک آپ نے، یہاں تک آپ نے، یہاں تک آپ نے کھدائی کرنی ہے. مہاجرین کے لیے الگ، انصار کے لیے الگ. اب پیچھے رہ گیا سلمان. انصار کہتے ہیں یا رسول اللہ، سلمان یہ تو ہجرت سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے، اس لیے سلمان کو انصار میں شامل کرے.
مہاجرین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اوس و خزرج کے قبیلوں سے تعلق نہیں رکھتے، یہ بھی ہماری طرح باہر سے آئے، اس لیے ان کو مہاجرین میں شامل کرے۔ تو رسول اللہ نے ملک چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے والے کے لیے فرمایا سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان نہ انصار میں سے ہے، سلمان و من آل البیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور سرکار کا اختیار ہے، ہم تو مختار کل مانتے ہیں، ہم تو مختار کل مانتے ہیں سرکار کو۔ اور کل میں نے عبارت پیش کی تھی بہت بڑے حدیث عالم کی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آخر میں وہ عبارت پھر پیش کروں مختار کل کے موضوع پر۔ نقطہ یاد رکھے یہاں پر، سرکار مختار کل، جسے چاہے انصار میں شامل کرے، جسے چاہے مہاجرین میں شامل کرے، اور ہو خارجی باہر سے آیا ہو لیکن ہو محبت والا تو سرکار چاہے تو اس کو اپنے آل بیت میں شامل کرے۔ سلمان و منا آل البیت، سلمان اہل بیت میں سے۔ تو انہوں نے خواہش کی یا رسول اللہ میں انصار میں ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا انت من الانصار، تو انصار میں سے، جس کو حضور جو چاہے منصب عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار کے ساتھ ایک خاص قلبی تعلق، ایک خاص محبت۔ سرکار نے اپنے علوم کا اظہار فرمایا۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں یہ حذیفہ راوی ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثنا ما هو قائل الى یوم القیامہ۔ سرکار کھڑے ہوئے، بیان شروع کیا، بیان کرتے گئے، بیان فرمایا قیامت تک۔ ما هو قائل الى یوم القیامہ، حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ واہ واہ، سبحان جس نے اللہ۔ یاد رکھا سو یاد رکھا، جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ یہاں میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی پیش کرنا چاہوں گا اسی موضوع کی۔ یہ بخاری شریف میں عمر بن خطاب فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیاما فاخبرنا بالخلق حتى دخل آل الجنت منازلهم وآل النار منازلهم۔ واہ 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 واہ۔ بخاری شریف کتاب بدل خلق، یہ دوسری جلد میں آتی ہے۔ راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاص طور پر دھیان سے سنیں کہ کئی بک بک کرتے ہیں کہ پتہ ہی کوئی نہیں، حضور کو ہمارے جیسے ہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، بے خبر بتاتے ہیں دنیا کو کہ نبی بے خبر ہے۔ بخاری شریف کیا کہتی ہے؟ بخاری شریف کیا کہتی ہے؟ یاد رکھنا، میں کہا کرتا ہوں کتاب کا نام بھی بھولنے والا نہیں، راوی کا نام بھی بھولنے والا نہیں۔ راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بدل خلق، خلقت کی ابتدا، جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں سے بیان شروع کیا۔ حتی داخل اہل الجنت منازلهم وآل النار منازلهم۔ سب کچھ بیان کر دیا، ابتدائی آفرینش سے بیان شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ میں عرض کر رہا حذیفہ
کوئی خاص انس تھا سرکار کے ساتھ، ایک خاص ربط تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص راز حذیفہ کو عطا فرمائے، اس لیے حذیفہ صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ کا رازدار، صاحب سر، رازوں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص واقعات جو ظہور میں آنے والے تھے، خاص طور پر فتنوں کا بیان، کہ حذیفہ فرماتے ہیں لوگ حضور سے خیر کا سوال کرتے تھے، میں شر کا سوال کرتا تھا تاکہ شر سے بچ سکوں۔ یا رسول اللہ کیا کیا فتنے آنے والے ہیں، کیا کیا شرارتیں جنم لینے والی ہیں، میں حضور سے ایسے سوال کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتاتے رہتے تھے کہ حضور نے مجھے بتا دیا کیا کیا شر ہے، کیا کیا فتنے پیدا ہونے والے ہیں، کیا کیا شرور ہے اور کون کون شریر ہے، رسول اللہ نے بتا دیا۔ حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں کے نام بتا دیے۔ منافقوں کے نام حضور نے بتا دیے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور کو پتا کوئی نہیں تھا۔ ایک نقطہ سماعت فرمائے یہاں پر، ذرا دھیان رکھے، ذرا ادھر۔ پتہ منافق بندہ کون ہے، کیسے بنتا ہے؟ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوئی بات کرتا ہے، اس کا کیا خیال ہوتا ہے کہ حضور کو تو پتہ کوئی نہیں، پتہ ان کو ہے کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پاس رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ منافقوں کا کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اسی بد عقیدگی نے ان کو منافق بنایا۔ بے شک بے شک۔ جس کو پتہ ہو کہ حضور دلوں کی باتیں جانتے ہیں، وہ کیسے حضور کے خلاف بات کرے گا؟ وہ کیسے آپ کے سامنے منافق بن کے رہے گا؟ تو حضور کو پتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر حذیفہ کو بتایا کہ فلاں بن فلاں منافق ہے، فلاں بن فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا، جنازہ رکھ دیا جاتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی جنازہ پڑھنے والوں میں حذیفہ موجود ہے کہ نہیں؟ اس جنازے کے لیے حذیفہ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ حذیفہ موجود ہوتے، امیر المومنین میں حاضر ہوں، تو عمر جنازہ پڑھا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جس کا جنازہ یہ منافق ہوتا تو حذیفہ اس کے جنازے میں نہ آتے۔ ہاں ہاں۔ اگر حذیفہ جنازے میں موجود نہ ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ بے واہ۔ جان لیتے یہ منافق ہے۔ منافق کو کلمے تو پڑھتے تھے نا، وہ کئی ایسے ہیں کلمے بھی پڑھتے ہیں لیکن جنازے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے۔ یہ میں نے جو پیش کر رہا ہوں، بے شک دیوبندی علماء سے جا کے پوچھ لیں، اہل حدیثوں سے پوچھ لیں بے شک، یہ ثابت شدہ باتیں ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص رازوں پر اطلاع بخشی۔
ان کا ایک واقعہ بڑا عجیب، ان کے صبر کا، ان کے قلب اطہر کی وسعت کا، ان کی اعلیٰ ظرفی کا ایک واقعہ۔ پر یہ بخاری شریف کتاب فضائل الانصار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر انصار کے باب میں یہ حدیث پاک لائے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ام المومنین سے ان کے بھانجے حضرت عروہ نے روایت کیا، عائشہ پاک سلام اللہ علیہ روایت فرما رہی ہے کہ جب جنگ احد میں کفار نے پلٹ کے حملہ کر دیا کہ آپ نے اس چھوٹے پہاڑ پر جس کو جبلۃ الرمات کہا جاتا ہے، جبل احد بڑا پہاڑ ہے، پھر میدان ہے، پھر وہ چھوٹا ٹیلہ ہے جسے جبلۃ الرمات تیر اندازوں کا ٹیلہ کہا جاتا ہے، اس پر 50 بندے کھڑے کیے، حکم دیا کہ تم نے اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں ہے، دھیان رکھنا ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو ایسا زبردست حملہ لشکر اسلامی نے کیا کہ کافر جو وہ دم دبا کے بھاگے، وہ بھاگ گئے، میدان سے نکل گئے۔ اب مال غنیمت سمیٹا جا رہا تھا، ان لوگوں نے جو ٹیلے پر تھے یہ سمجھے کہ اب لڑائی ختم ہو گئی ہے، حکم تو لڑائی تک تھا، اس لیے ان سے ایک خطا ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی، وہ بھی ٹیلے سے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا یہ ٹیلہ خالی ہے، ان کی پشت غیر محفوظ ہے، وہ پہاڑ کا چکر کاٹ کے پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، تو اس بھگدڑ میں حذیفہ کے والد وہ اس صورتحال میں آ گئے کہ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں کہ یہ چلائے، اے عباد اللہ ابی ابی، کہ اللہ کے بندو یہ تو میرے والد یمان ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اس بغداد میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس میں حضرت یمان شہید ہو گئے۔ اسی وقت حذیفہ نے کہا یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم۔ کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی خفی کا اظہار نہیں کیا، رسول اللہ کے پاس جا کے روئے چلائے نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، وہ جانتے تھے کہ حادثاتی طور پر یہ سانحہ ہو گیا، مان کہہ دیا یغفر اللہ لکم، کہ جن سے یہ خطا ہو گئی اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ صبر کا ایک عجیب سے مظہر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص ڈیوٹی سونپی جاتی ہے اسی جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں۔ وہ رات بڑی سرد تھی، بڑی سرد رات تھی، اور تند و تیز سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی کون ہے تم میں سے جو جائے اور جا کر مشرکوں کے لشکر کا حال معلوم کرے، وہ کس حال میں ہے، وہ کیا کچھ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں کہ صبح لڑائی ہونی ہے، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہے کہ میں اٹھا، یا رسول اللہ میں حاضر، بہت شدید سردی ہے، سرد ہوا چل رہی ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کوئی بہترین انگیٹھی جو جل رہی ہے، میرے ارد گرد کوئی ایسے ہیٹر جل رہے ہیں کہ مجھے سردی کا احساس تک نہیں ہوا۔ واہ واہ، میں سکون کے ساتھ ان کے خیموں میں پہنچا، ان کے احوال میں نے دیکھے، جب میں پلٹ کے آیا میں نے ان کے احوال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو آ کے بتائے۔ یہ میں نے ڈیوٹی پوری کر دی۔ سرکار نے فرمایا یہیں لیٹ جاؤ۔ سرکار نے جو کمبل اوڑا ہوا تھا، بات ہے کہ میں پاؤں کی جانب لیٹا، اسی کمبل کا کچھ حصہ سرکار نے میرے اوپر ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ سرکار کے قدموں میں وہ رات گزاری۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، واہ واہ، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، ان کے قدموں میں جیسے چین کی نیند آئی ہو۔ سبحان اللہ، میں بار بار اپنا پیٹ اور اپنا سینہ سرکار کے پائے اقدس سے مس کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب آخری بات اور پھر اس کے بعد وہ میں نے عبارت سنانی ہے۔ کل رات کو میں نے عربی میں سنائی تھی، ترجمہ تھا، آج میں نے اصل فارسی کی عبارت سنانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کا بھی تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ حضرت حذیفہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا مدائن کا۔ جب بھی گورنر بنا کے رخصت کرتے تھے نا تو ہدایات دیتے اور عوام کے لیے فرماتے کہ یہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہے اس کی اطاعت کرنا، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اس کی اطاعت تم پہ واجب کوئی نہ ہوگی، یہ حکم دے کر روانہ فرماتے۔ لیکن جب حذیفہ کو روانہ کیا، حذیفہ کی شخصیت پر اتنا اعتماد، فرمایا لوگوں حذیفہ کی اطاعت تم پہ لازم ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اطاعت کرے تو پھر اطاعت کرنی ہے۔ عمر کو اتنا یقین ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ اس کا ایک خاص روحانی قلبی ربط ہے، یہ صاحب و سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو خندق میں جو بھیجا ہے کفار کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو ایک خاص تعلق کی بنیاد پر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ حذیفہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ مدائن میں دونوں کا وصال ہوا۔ حذیفہ کا وصال 36 ہجری میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد، صرف 40 دن بعد وصال ہوا، تدفین ہوئی۔ دونوں قبریں ساتھ ساتھ، حذیفہ اور جابر رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جو واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس واقعے کو ابھی 100 سال نہیں ہوئے، یہ 1351 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ان کی تدفین کو کچھ 1350 سال ہو چکے تھے۔ ابھی 1446 ہے،
نہیں ابھی 5 سال باقی ہیں صدی پوری ہونے کو اس واقعے کو، ابھی صدی نہیں ہوئی. یہ واقعہ جب رونما ہوا اس کا چرچا پہلے ہو چکا تھا. موقع تھا حج کا، وہ دریائے دجلہ کے قریب ہے، مزارات قریب تھے. دریا کی سیم ان مقدس قبروں کی طرف بڑھ رہی تھی، دریا کا پانی قریب آ رہا تھا. یہ 1929 بنتا ہے. اس دور کے اخبارات نے اس کو لکھا، ایک تاریخی حقیقت ہے. دونوں صحابہ عراق کے اس وقت کے حکمران جن کا نام فیصل تھا، سعودیہ کے فیصل یہ بعد میں ہوئے، یہ عراق کے شاہ فیصل، انہیں خواب میں یہ دونوں شخصیات خواب میں اپنا دیدار عطا کرتی ہیں. فرمایا یہ دریا کی نمی ہم تک پہنچ رہی ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کرو، کسی ایسے مقام پہ منتقل کرو جہاں پانی کا اثر نہ ہو. وہ بادشاہوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، توجہ نہ دے سکے، فوراً اس پر عمل نہ کر سکے. 1-2 بار ایسے ہوا. پھر جو مفتی اعظم تھے ان کی خواب میں یہ بزرگ تشریف لائے، یہ حکم ارشاد فرمایا. تو اب مفتی اعظم جو ہے وہ شاہ فیصل سے ملاقات کرتے اور اپنا خواب بیان کرتے، کہتے مجھے بھی یہ تو خواب آیا ہے. تو شاہ فیصل اور وزیر اعظم اور مفتی اعظم یہ تینوں مل بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اب یہ قبر کشائی ہونی چاہیے. یہ بزرگ جو بار بار فرما رہے ہیں اس حکم پر عمل کر لینا چاہیے. تو یہ طے کیا کہ 10 ذی الحج کو 1351 ہجری 10 ذی الحج قبر کشائی ہوگی. اب انہوں نے ملک میں اس کا اعلان عام کیا. اعلان عام کیا گیا کہ فلاں تاریخ صحابہ کے مزارات مقدسہ کھولے جائیں گے. حجاج کرام حجاز مقدس میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ 10 ذی الحج آپ نہ رکھیں، ہمیں بھی حج کر کے واپس آنے دیں، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل کرنے دیں. دنیا بھر کے صحافی، دنیا بھر کے ریسرچر، محققین، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر جمع ہوئے، عام مسلمان بھی موجود، یہود و نصارہ بھی موجود. 10 ذی الحج کے 10 دن بعد 20 کے لگ بھگ قبر کشائی ہوئی. دونوں بزرگوں کے مزارات کھولے گئے، دونوں کے وجود صحیح و سالم تھے، جیسے ابھی تدفین ہوئی. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آنکھوں سے نور نکل رہا تھا کہ عام بندہ جب مر جاتا ہے آنکھوں میں نور نہیں رہتا، آنکھوں کی عجیب سی رنگت ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں سے نور پھوٹ رہا تھا. تو ایک جرمن فزیالوجسٹ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا.
واہ واہ مفتی اعظم صاحب کے پاس جا کر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، یہی دین سچا ہے کہ جس کے مرنے والے سے 1350 سال بعد بھی قبروں میں زندہ جو سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی یہود و نصارہ مسلمان ہوئے، یہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے، دنیا کے ان تاریخ کے اخبارات میں یہ بات موجود ہے، اہل علم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمہ باتوں میں سے ہے۔ تو یہ کرامت حضرت حذیفہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ پھر فیصلہ کیا گیا یہاں سے اس مقام سے کوئی 30 میل دور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور آپ کی مسجد ہے، اس بستی کا سلمان پاک۔ تو دونوں بزرگوں کو وہاں لے جا کر دفن کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ میں نے اس سرکار حذیفہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی سعادت کی حاصل کی ہے۔ ایک شخصیت، اس کے اور بھی واقعات شخصیت کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب وہ بیان کروں تو آپ اکتا جائیں گے کہ میرے خیال میں پون گھنٹہ ہونے والا ہے۔ اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، لیکن میں وہ اس لیے روایت سنانا چاہتا ہوں نا کہ میں یہ تحقیقات انیقہ و عجیبہ اور تازہ پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن صرف نٹگریاں والی مسجد والے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج مجھے اس مجلس میں اس محفل میں کئی چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، شاید انہیں کب میرا کوئی بیان سننے کا موقع آئے گا۔ تو میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں نے رات کو ایک حدیث پاک بیان کی۔ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو وضو کروایا تو سرکار نے فرمایا سال مانگ۔ اس حدیث پاک سے ہمارے سنی اکابر یہ استنباط فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے کی قید نہیں لگائی کہ فلاں شے مانگ، کسی کا نام ہی لیا، مطلقاً فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مختار کل ہے، جس کو جب چاہے جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم جب کہتے ہیں مختار کل تو بعض لوگوں کے پیٹ میں بال پڑتے ہیں یا ماتھے پہ بال آتے ہیں یا چہرے کی حیت بگڑتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا انہوں نے یہ شرک بول دیا ہے، کیسا مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ باتیں کرتے ہیں نا، اور یہ بیماری پھیلتی بھی جا رہی ہے، بذریعہ نیٹ پھیلتی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ مذہب بغیر دلیلوں کے ہی چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو پیر مہر علی شاہ خواجہ احمد صاحب جیسے بزرگوں کا وجود ہماری صحت کی، عقیدے کی صحت کی بہترین دلیل تو یہ ہے ہمارے۔ یہ نواب صدیق حسن خان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری جماعت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، غیر مقلدین میں ایسا مرتبہ نواب صدیق حسن خان کا۔ تو نواب صاحب، ان کی کتاب ہے مسک الختام فی شرح بلوغ المرام، حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی حضرت ربیہ والی،
یہی حدیث پاک کتاب الصلاۃ باب صلاۃ التطوع، یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 276 ہے، مسک الختام کا، جو نواب صدیق حسن خان کی اسی ربیہ والی حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں جی؟ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سال آگے الفاظ اب آ رہے ہیں صدیق حسن خان کے، بطلب ہر چبی خواہی مانگ لے جو مانگنا ہے، واہ 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 واہ، از خیر دنیا و آخرت، دنیا کا خیر چاہو وہ بھی ہم دے دیتے، آخرت کا خیر چاہو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اشاق تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے، یہ پتہ نہیں کس چکر میں ہے۔ مجھے علامہ کا شعر یاد ہے، اس لیے یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان سبحان اللہ، واہ واہ، جس کے پاس حضور کے عشق کی دولت ہے، بحر و بر در گوشے دامان سبحان اللہ۔ حضور کی بات نہیں، حضور کے عاشق کی بات علامہ کر رہے ہیں۔ جو حضور کا سچا عاشق ہے تو یہ نہیں کہا کہ بحر و بر اس کے دامن میں ہے، بحر و بر در گوشے دامان بحر و بر، یہ دنیا کیا ہے؟ سمندر اور خشکی ہے نا، یہ سارا جہان، یہ دنیا رسول اللہ کے عاشق کے دامن کے کونے میں گوشے میں باندھی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا خبر مقامات اشاق ایمان والوں کی سمجھ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان ایمان والے سن کے خوش ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو اس کا یقین آتا ہے۔ تو علامہ صدیق حسن خان دیکھیں، بڑے مزے کے جملے ہیں۔ آگے کومنٹری سماعت فرمائیں، وَأَز اطلاق ای سوال کہ فرمود بخواہ، بھائی مطلقاً فرمایا، وہ تخصیص نہ کر بمطلوب خاص کہ فلاں خاص شے مانگ لے، تخصیص نہیں کی حضور نے، اس کو مطلق چھوڑا، تو پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے معلوم می شود کہ کارے ہما بدست ہمت و کرامت اوس، واہ واہ واہ، سارا معاملہ اللہ نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ہمت اور آپ کی کرامت کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چے خواہد و ہر کرا خواہد، بِإِذْنِ پروردگار خود بدحد، جس کو جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔
آج تک تو یہ وہابیہ یہ شرک کی رٹ لگا رکھی ہے. اپنے بزرگوں کو تو پڑھے ذرا، یا پھر اس پر بھی صدیق حسن خان پر بھی وہی فتویٰ لگاؤ جو احمد رضا خان پہ لگا رکھا ہے، جو اس کو مشرک بتا دو، اس کو مشرک کہو. اگر یہ توحیدیت پہ احمد رضا خان کیسے مشرک ہو گیا؟ یہ بات لکھی اور آگے 2 شعر، ایک عربی کا قصیدہ بردہ کا اور ایک فارسی کا، 2 شعر کوٹ کیے، اس بات کی بہترین انداز میں وضاحت کر دی. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابیت کو دفن کر دیا صدیق حسن خان نے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. درہ کہتے ہیں سوکن کو، لفظی معنی سوکن، یہ دنیا اور دوسری دنیا، یہ جہان اور اگلا جہان، دونوں جہان، یہ حضور کی خیرات ہے، حضور کے جود و کرم کا یہ صدقہ ہے. من جود کل نہیں ہے، حضور کے جود میں سے ہے. واہ 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 واہ. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا صاحب قصیدہ بردہ نے تو صدیق حسن خان نے کوٹ کر کے اس پر مہر تصدیق لگا دی. اب معنی کیا بنتا ہے سنیں ذرا. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. اور لوح محفوظ، لوح قلم کے سارے علوم حضور کے علموں میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمِنْ عُلُومِكَ، آپ کے علموں میں سے ہے جو کچھ لوح کے پاس، جو کچھ قلم کے پاس. اور اس شعر کی ایک اشارہ ایک اور شاعر نے فرمائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوح و قلم کے جو علوم ہیں، حضور کے علوم اگر ایک سمندر ہے، لوح و قلم کے علوم اس سمندر کا ایک قطرہ. حضور کے علوم اگر ایک دفتر، ایک بہت بڑی کتاب ہے، تو لوح و قلم کے علوم اس کی ایک سطر ہے. اور یہ شعر انہوں نے یہاں کوٹ کر کے اس کو رد نہیں کیا، اس کی تصدیق ہو گئی. حضور کے علوم کی بھی بات ہو گئی، حضور کے مختار کل ہونے کی بھی بات ہو گئی. آگے فارسی کا جو شعر لکھا اس میں تو بات بالکل ہی صاف ہو گئی. حضور کی صرف شان نہیں بتائی، اس میں تو مجھے اور آپ کو کہا مانگو رسول اللہ سے، مانگو جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے رسول اللہ سے مانگو. اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری، کہ دنیا اور عقبہ دونوں جہانوں کا خیر چاہتا ہے نا. اگر خیریت دنیا عقبہ آرزو داری، بدرگاہش بیاؤ ہر چے می خواہی تمنا کن. بدرگاہش بیاؤ بھیک لینے مدینے چلے جائیے. سبحان اللہ. غیر کے در پہ زحمت نہ فرمائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہر جگہ یوں بھکاری نہ بن جائیے سبحان اللہ یہ میری تضمین ہے وہ پیر صاحب کی تھی یہ میں نے عرض کیا ہر جگہ یوں بھکاری نہ بن جائیے ٹھوکریں غیر کے در پہ مت کھائیے جس تمہیں جو چاہیے جس قدر چاہیے تمہیں جب چاہیے جس قدر چاہیے مانگنے اپنے آقا کے در جائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چھائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا قطرہ کسی نے چاہا دریا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انما انا قاسم واللہ یوتی سبحان اللہ اب صدیق حسن خان کی کوٹیشن بدرگاہ پیاؤ ہر چے می خواہی تمنا کن بھائی وہ حدیث کا عالم ہے وہ جانتا ہے ابو ہریرہ کو حافظہ چاہیے تو حضور کے پاس آتے ہیں جو قتادہ کو آنکھ چاہیے حضور کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن عتیق کو پنڈلی کی شفا چاہیے حضور کے پاس آتے ہیں اور جس کو جو چاہیے وہ حضور کے پاس آتا ہے واہ 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریات یا علی یا غوث اعظم یا غریب النواز ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا غوث اعظم پوچھ لیں جا کے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے یہی بات اگر بریلوی کہتے ہیں تو وہ مشرک قرار پاتے ہیں تو آپ کے یہ بزرگ کیسے مباحث ہیں اور میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں بس یہ ہے کہ ایسا موقع کم آتا ہے میرے پاس بہت سارے حوالے ان کی بزرگوں کی کتابوں کے بھائی جھگڑے ختم کرو بھائی اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے دے اصل دینے والا ہوئی اس نے اپنے محبوب کو یہ عزتیں عطا فرمائیں تو جو عزتیں اللہ نے حضور کو دی ہیں ہم تو بیچارے ان عزتوں کو بیان کرنے والے ہیں ہم تو ان عزتوں کو بیان کر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کو فضیلتیں دے سکیں جو اللہ نے دی ہم صرف ان کو بیان کرتے ہیں تو احباب گرامی یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جس کی ترجمانی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے جس کی ترجمانی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمائی ہے جس پر خواجہ شاہ سلیمان توسوی رہے ہیں جس پر قبلہ عالم مہاروی رہے ہیں جس پر شاہ فخر جہاں دہلوی رہے ہیں جس پر بابا شیخ فرید رہے ہیں اور جس پر قطب الدین بختیار کاکی آل رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آل رسول داتا گنج بخش آل رسول
غوث اعظم حسنی حسینی سید جن عقائد پر رہے انہی پر آپ قائم، ان پر اطمینان رکھیں، اطمینان قلب حاصل کریں، اس پر ادھر ادھر کی باتوں میں پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔